अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं सना ज़फ़र और आप देख रहे हैं जज़्बा न्यूज़। आइए आगे लेके चलते हैं अपनी सीरीज़ को, जिसमें हम बात करते हैं पाकिस्तान के रियल लाइफ हीरोज़ से। ऐसे लोग जो अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स के थ्रू हमारे मुल्क के लोगों की ज़िंदगियां आसान बना रहे हैं। ऐसे ही आज एक और रियल लाइफ हीरो ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इतनी बाहिम्मत खातून है कि उनकी मिसाल पाकिस्तान क्या शायद पूरी दुनिया में ही बहुत कम मिलती है। हमारे साथ मौजूद है मिस जाहिदा कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिस जाहिदा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। थैंक यू सना। मिस जाहिदा बचपन में पोलियो का शिकार होने की वजह से चलने से कासिर हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली मिस जाहिदा को कोई व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं की थी। आपने कई साल बगैर व्हील चेयर के और इतने बड़े मोबिलिटी चैलेंज के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप आगे बढ़ती रहीं और अपनी एजुकेशन को भी जारी रखा। आज मिस जाहिदा प्रोवाइड करती हैं अंडर प्रिविलेज लोगों को कस्टमाइज्ड व्हील चेयर। पाकिस्तान बहुत लकी है कि हम में ऐसे लोग इतने पॉजिटिव और इतने जेनरस लोग मौजूद हैं। इस नेक काम को, इस नोबल कॉज को हम फर्दर डिस्कस करेंगे मिस जाहिदा के साथ, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से क्रेडिट हैं जिसको मैं शॉर्टली बयान करते जाऊंगी। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं और इनिशिएट करती हैं डिफरेंट ग्रुप्स को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए, रूरल एरियाज के लोगों के लिए और वुमेन के लिए, टू एम्पावर। इसके साथ साथ आप एडवाइजरी काउंसिल ऑफ वुमेन पाकिस्तान की भी मेंबर हैं। आप फाउंडर हैं और सीईओ हैं एक स्पेशल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की। आप बहुत काम कर रही हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों को अवेयरनेस के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए। आपको डिफरेंट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, फातिमा जिन्ना वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में शामिल है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्कस करना चाहेंगे मिस जाहिदा आपसे आपके नेक काम के बारे में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि इतनी पॉजिटिविटी कैसे आई? आप देखें, इतना लंबा अरसा, आपने बताया तकरीबन 15-16 साल का अरसा आपने बगैर व्हील चेयर के मैनेज किया, जब आप चल नहीं सकती थी, और बहुत बड़ा डिसेबिलिटी, डिफरेंटली एबल्ड कहेंगे, बल्कि एक चैलेंज था आपके पास मोबिलिटी का, लेकिन उसके साथ साथ आपने सब कुछ मैनेज किया। उसके बाद आप में बिटरनेस नहीं आई, आप में नेगेटिविटी नहीं आई, बल्कि आप लोगों की मदद करना चाहती हैं। आपने इतने नेक काम का कैसे सोचा कि आप खुद भी ये प्रोवाइड कर सकती हैं? थैंक यू सना। मुझे तकरीबन 5 माह की उम्र में पोलियो हुआ, तो उसके बाद मतलब है कि मैं देखती हूँ कि ज़िंदगी का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। तो मुझे मतलब है कि रियलाइजेशन जो हुई, तो सराउंडिंग में जब लोगों ने बातचीत शुरू की कि आम बच्चों की तरह मैं मतलब है कि उनके साथ खेल नहीं सकती थी, आम बच्चों के साथ बैठती नहीं थी, तो मेरी लाइफ में कुछ डिफरेंशिएट था। मुझे फील होता था कि मेरी लाइफ शायद इन लोगों से कुछ मुख्तलिफ है, जिसकी बुनियाद पे मैं मतलब आम बच्चों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रही। फिर मेरी तालीम जो थी वो भी एक जनरल स्कूल से हुई। उन दिनों में स्कूल भी मुझे एडमिशन नहीं देते थे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि डिसेबल बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं। मतलब एक इस तरह से मेरा एडमिशन बहुत मुश्किल से हुआ स्कूल में, और इस कंडीशन के साथ मतलब एडमिशन दिया स्कूल ने कि भाई आप अपनी बेटी को खुद आके मतलब क्लास में बिठाएंगे भी, और उसको ब्रेक में टॉयलेटिंग वगैरह भी खुद मैनेज करेंगे। तो इन सारी कंडीशंस के साथ स्कूल में मुझे मेरा एडमिशन हुआ। शुक्र है अल्लाह ताला का, मेरी मदर ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया, और वही मेरा टर्निंग पॉइंट बना ज़िंदगी का। एक पॉइंट वो बना जब पोलियो वैक्सीनेशन ना पीने की बिना पर मुझे मतलब है कि मुझे पोलियो इफेक्ट हुआ, और दूसरा ये कि मतलब कि एजुकेशन ने मुझे ज़िंदगी में बड़ा टर्न मतलब कि रिटर्न किया। तो कभी फिर मुझे इस तरह मैंने सोच लिया था, मैंने कहा अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो कभी फील नहीं करती थी किसी भी बात को कि अगर क्लासरूम एक्सेसिबल नहीं है तो कोई इसमें ये नहीं है कि मैंने स्कूल नहीं जाना। और मेरे क्लास फेलोज मुझे गोद में उठा के एक क्लास से दूसरी क्लास में मैनेज किया करती थी, टीचर्स भी मैनेज करती थी, तो मैं इसको पसंद करती थी। मैं कहती थी ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का, ज़िंदगी गुजर रही है अच्छे तरीके से। और उन किताबों से फिर मैंने प्यार किया स्कूल से, क्योंकि बचपन से ये पोलियो हो गया था, तो मैंने अपनी स्टडी के साथ बड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ना शुरू किया। उन्हीं से खेल को भी अपनी किताबों को बनाया, अपनी ज़िंदगी की हैबिट भी अपनी बुक्स को बनाया। हर एक चीज़ में अपनी ज़िंदगी में मैं अपनी बुक्स को देखा करती थी। तो मुझे स्टडीज से और एजुकेशन से पढ़ने से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, और मैंने इसी चीज़ को फिर आगे लेके बढ़ती रही। फिर रास्ते की कोई भी रुकावट मुझे रोक नहीं सकी किसी भी काम को करने से और आगे बढ़ने से। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत सारी बातें हैं सारे उसमें। तो बगैर व्हील चेयर्स के मैंने तकरीबन ज़िंदगी के 15-16 साल मैनेज किए, और मतलब कि कभी ये फील नहीं किया तुम व्हील चेयर भी होनी चाहिए मेरे पास। लेकिन व्हील चेयर्स की जो आगाही मिली
مجھے پتہ چلا میں جب میری ایج 16 سال کی تھی، اس 16-17 سال کی تب مجھے پتہ چلا کہ ویل چیئرز بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کبھی بھی زندگی میں نا ڈسہارٹ نہیں ہوئی اس چیز کو لے کے. تو آپ جی. کو یہ کیسے آپ نے سوچا کہ آپ خود لوگوں کے لیے بنا سکتی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا انیشیٹو ہے، اسپیشلی بینگ اے وومن پاکستان میں لگتا ہے خواتین کے لیے تو بہت مشکل ہے کچھ کرنا، لیکن آپ نے ماشاء اللہ یہ کیسے مینج کیا، اس طرف آپ نے کیسے سوچا؟ سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز 2008 میں نے بنائی تھی. تو اس میں مطلب اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کو شامل کیا، اور جو چیلنج زندگی کے اندر میں نے دیکھے ایز فیمیل ود ڈسیبلٹیز، ایز پرسن ود ڈسیبلٹیز کمیونٹی کے اندر جو مسائل مجھے آئے، تو اس کی بنیاد پہ پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنا ہی ایک سیٹ اپ بنایا جائے جہاں پہ افراد معذوری کے لیے زندگی کے لیے کچھ کیا جائے. اور الحمدللہ پھر اس پلیٹ فارم سے بہت سارے ایسے انیشیٹو لیے گئے جس سے پاکستان کے اندر معذور افراد کی زندگی میں ایک واضح چینج آیا. اور ان میں سے ایک پروگرام کسٹمائز ویل چیئرز کا بھی تھا، کیونکہ ویل چیئرز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی جو ڈسیبل پرسن ہیں ان کی لائف کا پہلا قدم ہے. ڈسیبل پرسنس کے پاس اگر ویل چیئرز ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوں گی تو وہ اور زیادہ پیرالائزیشن اور بیماری کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس طرح پاکستان کے اندر میں نے کسٹمائز ویل چیئرز کی بنیاد رکھی، اور آج الحمدللہ پاکستان بھر میں پاکستان کے اندر ویل چیئرز بن رہی ہیں. اور اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ جو پاکستان سے باہر سے ویل چیئرز آتی ہیں کہ ان میں کوئی وہ بہتر نہیں ہے. میں نے کہا سر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں میڈ ان پاکستان لکھا ہے، اور اس میں زیادہ انوالومنٹ ہے افراد معذوری کی خود کی. اور کمیونٹی کے اندر جتنی ڈور اسٹیپ پہ ویل چیئرز بنیں گی، پروڈکشنز بڑھیں گی، تو اتنی ہی افراد معذوری کو جلدی ویل چیئرز ملیں گے. ہمارے دوست ممالک ہمیں ویل چیئر بھجوا رہے ہیں، چائنا سے بھی، ادھر سے بھی، تو وہ ایک سپورٹ ہے. لیکن سیلف سفیشینٹ پاکستان اسی صورت میں ہوگا اور افراد معذوری کے لیے ویل چیئر حاصل کرنا اس وقت زیادہ آسان ہوگا جب ان کے ملک میں اپنی ویل چیئر خود بن رہی ہوں گی، اور وہ جا کے خود اپنا جیسے ٹیلر کو ناپ دیتے ہیں اپنے سوٹ کا، اسی طرح افراد معذوری اپنی ویل چیئرز کا ناپ دیں پیمائش کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق ویل چیئرز بنائیں. اور آج الحمدللہ یہ پروگرام پاکستان بیت المال نے بھی اون کیا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کسٹمائز ویل چیئرز پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ مطلب ہے کہ پاکستان کا ہر بڑا پروگرام اب کنیکٹ ہو رہا ہے اسسٹڈ ڈیوائسز اور ویل چیئرز کے ساتھ. اب ہم اور ڈیٹیل جاننا چاہیں گے آپ سے آپ کے انیشیٹو کی، لیکن ایک چھوٹا سا کوشچن میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، صرف جی. اویئرنیس کے لیے، اپنی میری اویئرنیس اور دیکھنے والوں کی اویئرنیس کے لیے، کہ آپ کو جب پولیو ہوا بچپن میں تو آپ کو ویل چیئر پرووائڈ نہ کی جانے کی کیا وجہ تھی؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ چلنے سے قاصر ہو گیا یا کوئی بڑا بھی کسی انجری کی وجہ سے کسی پوائنٹ پہ چلنے سے قاصر ہو گیا، پاکستان میں اتنی این جی اوز ہیں، اتنے ہاسپٹلس ہیں، اتنے کلینکس ہیں، کیا کوئی ایسا سسٹم ان پلیس نہیں ہے جہاں سے آپ جا کے لے سکیں یا وہ خود آپ کو پرووائڈ کر سکیں؟ اس کا کوئی وجہ بتائیں گی آپ؟ جی، لوگوں میں آگاہی نہیں ہے ڈسیبلٹی کے حوالے سے نا کہ اگر کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو پہلے قدم پہ اس کو ڈیوائس دینی چاہیے، ویل چیئر دینی چاہیے. ایک تو آگاہی نہیں ہے، دوسرا مارکیٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہے. جیسے کہ میں بات کروں ساؤتھ پنجاب کے 13 اضلاع میں سے میرے خیال سے ملتان شہر ہے جہاں پہ سرجیکل کی شاپیں ویل چیئرز ملتی ہیں، باقی ڈسٹرکٹس میں نہیں ہیں. ریموٹ ایریاز میں ویل چیئرز نہیں ہیں، کانسیپٹ نہیں ہے ویل چیئرز کا کہ ویل چیئرز کو مطلب ہے کہ افراد معذوری کی زندگی میں کتنا رول پلے کرتے ہیں. پھر ہمارے یہاں زیادہ جو کانسیپٹ ہے ڈونیشنز کا ہے، تو اگر کہیں ڈسیبلٹی ہو بھی جاتی ہے، مطلب ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ نا لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسی جگہ سے ویل چیئر لیں جہاں ڈونیشن کی صورت میں ملتی ہیں. یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ویل چیئر گفٹ کریں. خود لے سکتے ہیں، لیکن اس میں جی. افورڈیبلٹی بھی ایک رول پلے کرتی ہوگی کہ جی کون جی، افورڈیبلٹی بہت زیادہ ہے. جی اور کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب گورنمنٹ اس چیز کی طرف آ رہی ہے، پاکستان بیت المال اس ویل چیئر دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان اور بھی پلیٹ فارم سے ویل چیئرز کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے. لیکن نیڈ بہت زیادہ ہے، اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں مطلب ہے کہ اس کو براڈر رسپیکٹ پہ اب اس کو لے کر جانا ہے. اور خاص طور پہ کسٹمائز ویل چیئر آن ڈور اسٹیپ فور پرسن ود ڈسیبلٹیز، یعنی کہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کو ویل چیئر ملے. یہ نہ ہو کہ وہ مطلب ہے کہ وہ 100 کلومیٹر 300 کلومیٹر کا سفر کر کے پھر ویل چیئر حاصل کریں، تو یہ مشکل سفر ہوتا ہے اس طرح اور زیادہ. جی. یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ کیا، کیونکہ ظاہر ہے اگر پیرنٹس کے اور بچے بھی ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ صرف ایک بچے کے لیے وہ اتنی محنت کریں یا اتنا دور جائیں، جس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے کہا اویئرنیس ہے. پہلے تو یہ پتا ہو، اس کے بعد جی اویلیبلٹی کہ کہیں آس پاس اویلیبل بھی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد آتا ہے افورڈیبلٹی. تو یہ جی آپ کا بالکل. پاکستان میں اس وقت پاپولیشن ہے 2.5 کروڑ کے قریب افراد معذوری ہیں، 2.5 سے 3 کروڑ. تو ان میں میجورٹی جو ہے فزیکل ڈسیبلٹیز کی ہے، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ 99% ڈسیبلٹیز ایسے ہیں جن کے پاس ویل چیئر نہیں ہے. تو آپ پلیز اپنے اب انیشیٹو کی ذرا ڈیٹیل بتائیے گا کہ یہ کہاں پہ بنتی ہیں، کیسے مینوفیکچر ہوتی ہیں. آپ اس کو خود میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کو کیا ماشاءاللہ خود فزیکلی انوالو ہوتی ہیں، آپ سپروائز کروا رہی ہوتی ہیں، جی جی. وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ کیسے مینج ہوتا ہے؟ اب ملتان شہر میں ہم نے اس کا اسٹارٹ اپ کیا تھا
اور بہت چھوٹے سے پیمانے سے اسٹارٹ کیا. پہلے تو ہم ویل چیئر کو جہاں سے ویل چیئرس ملتی تھی ان کو لے کر آتے تھے, پھر ان کی اسیسمنٹ کرتے تھے, ان کو دیکھتے تھے کہ ویل چیئر کس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گی, کون کون سی مطلب کہ مٹیریل ہمیں ریکوائرڈ ہوگا ویل چیئرس کو بنانے کے لیے. پھر اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کرتے ہوئے ہم سب دوستوں نے مل کے, ہم سب ڈسیبل پرسنز ہی ہیں, تو وہ یہ کہ خود اپنی ویل چیئرس بنانا شروع کی, کوشش بنا رہے ہوں, کبھی اس کی ویل اس کا اسمبل کر رہے ہیں, کبھی پوری ویل چیئرس کو اسمبل کر رہے ہوں. تو اس طرح سے ہمارا اپنا خود بڑا نالج اپڈیٹ ہو گیا ویل چیئرس کے مطابق نا. تو اس کو پھر ہم 2000 مطلب کہ 15-16 میں ہم نے ملتان میں کسٹمائز ویل چیئرس کا اسٹارٹ اپ لیا, کمیونٹی سپورٹ کے ساتھ. اس میں جتنی ہمیں مشینری ریکوائرڈ تھی وہ ہم نے اس کے اندر انوالو کی, اور اس میں زیادہ کوشش کی کہ افراد باموضوع کو ڈائریکٹلی انوالو کریں, کیونکہ ہماری یہ لائن ہے تو ہم لوگ زیادہ اچھے طریقے سے فیچرس کو مینوفیکچر کر سکتے تھے. تو اس میں پرسن ود ڈسیبلٹیز نے خاص طور پہ بہت رول پلے کیا. اور اس میں کیا کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی ویل چیئرس بنانا شروع کی, اور اس ویل چیئرس میں ہم نے خاص طور پہ خیال کیا ڈسیبلٹی کا, اور ساتھ ان کے سائزز کا, اور ویل چیئرس کی مطلب جیسے کہ اگر سیریبل پالسی اس کی ویل چیئر ڈفرنٹ ہوگی, اگر کسی کو پولیو ہے تو وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے ویل چیئر, اور اسی طریقے سے اگر کسی کو مسکولر ڈسٹروفی ہے تو اس کی ویل چیئر ڈفرنٹ ہوگی. اس طرح سے ڈسیبلٹیز کی ٹائپ کے مطابق ہم نے ویل چیئرس بنانا شروع کی, اور آج الحمدللہ پورے پاکستان بھر میں کسٹمائز ویل چیئرس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ بہت بڑا ایک مطلب ہے کہ میں سمجھتی ہوں کامیابی ہم سب کی, ہم افراد معذوری کی, کہ ہم اپنی ویل چیئرس خود مینوفیکچر کر رہے ہیں, اور اسے پاکستان بھر میں بہت بڑا چینج آ رہا ہے افراد معذوری کی زندگی میں. جی بالکل ماشاء اللہ. اور میں آپ کی جو بات سے سمجھی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کا کسٹمائزیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو ڈیزیز, اکارڈنگ ٹو انجری, آپ اس کے مطابق بناتے ہیں, صرف ایک ہی جیسی ویل چیئر سب کے لیے نہیں بنتی. جی اور اس میں کیا اس کا تعلق جس نے یوز کرنی ہے اس کی ہائٹ اور ویٹ سے بھی ہے کہ کس کو کیری بہت کرنا زیادہ, ہے. بہت جی زیادہ ہائٹ اور ویٹ کا بہت زیادہ اس میں ہے, کہ جس طرح کہ نا اگر تو کسی کا ویٹ ہے مطلب کہ ان کے ویٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں. اس میں سائزز ہوتے ہیں مختلف, مطلب کہ 10 سے لے کے 22 تک. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو مطلب اسپیسیفکیشن دی ہے, ہم نے اس کو مکمل اسٹڈی کیا اور اس کے مطابق یہ ویل چیئرس بنا رہے ہیں. تو اس میں جو اوور ویٹس ہوتے ہیں ان کے کسٹم پاپولیشن سائز ہوتے ہیں, اور 10 سے جو چھوٹا سائز ہوتا ہے وہ بھی مطلب ہے کہ پاپولیشن سائز میں آتا ہے. بہت چھوٹی 0 سائز کی بھی ویل چیئرز ہے, اور بہت جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ان کی ویل چیئرز بھی ہے. تو اس میں خاص طور پہ جو بیک ریسٹ ہے, آرم ریسٹ ہے, اور سیٹ کی ڈیپتھ ہے, اور سیٹ کی جو مطلب ہائٹ ہے, اور اس کے ساتھ مطلب کف لینتھ ہے, یہ ساری 5-6 چیزیں ہیں جس کا خاص طور پہ خیال رکھا جاتا ہے ویل چیئر کی مینوفیکچرنگ کے اندر. جب آپ تو کسٹمائزیشن اس کی بات اور کرتی ہیں اس تو میں یہ ایک بڑی خاص. امپورٹنٹ بات مس جی بالکل. ثنا یہ ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ ہم نے کانسیپٹ دیا ہے ڈسیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کا. ان کو سوشل ماڈل کی طرف لے کر آئے ہیں, ہم کو چیریٹی ماڈل سے نکال کے اس میں ویل چیئرس کو کلر دیے ہیں, ڈیزائن دیے ہیں, تاکہ ڈسیبل پرسن اپنی نا ویل چیئر سے پیار کریں. عموماً یہی ہوتا ہے کہ ویل چیئرس کو پیشنٹ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تو یہ ویل چیئرز ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ہم نے جو ویل چیئرس بنائی ہیں تو ان سے ہر بندہ پیار کرتا ہے, کہتے ہیں بڑی خوبصورت ویل چیئر ہے, اس میں تو ڈیزائن ہے, اس میں تو کلر ہے. تو اس طرح سے زندگی کی طرف لے کر آئے ہیں, ویل چیئرس کو زندگی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. عام طور پہ دیکھیں آفیسز میں بڑی بڑی جگہوں پہ مطلب کہ ریوالونگ چیئر ہوتی ہے, ان کو ویل چیئر نہیں کہا جاتا, اور مطلب کہ اس کو چیئر کا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر وہ ویل تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو وہ ویل چیئر ہے, اس میں اتنی پریشانی والی تو کوئی بات نہیں ہے. تو ہم نے لوگوں کے اندر ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ ڈسیبلٹی از ایبلٹی, ناٹ مطلب کہ آپ اس کو انیبلٹی کنسیڈر کریں. اور یہ جو ویل چیئرز ہے یہ ہم افراد معذوری کی لائف ہے. اور جس طرح سے برانڈ چینج ہوتے ہیں باٹا شوز کے, گاڑیوں کے, اسی طرح ویل چیئرس کے بھی ڈیزائن چینج ہوتے ہیں, اور ان کی اسپیسیفکیشن چینج ہوتی رہتی ہے, اس میں کلرز آتے ہیں زندگی میں. تو اس کے ایک انڈیپینڈنٹ زندگی کی طرف دیکھیں. اس طرح خواتین بام معذوری کے لیے جو وومن ود ڈسیبلٹیز کے لیے ویل چیئرز بنائی ہے وہ ساری کلرفل ہے, بلیک ہے, سوری اس میں ریڈ ہے, پنک ہے, اس طرح کے کلرز دیے ہیں جس سے جو پرسن ود ڈسیبلٹی جو یوزر ہے اس کے ذہن میں زندگی کا ایک کنسیپٹ آئے, لائف فیل کرے, وہ اپنے آپ کو پیشنٹ فیل نہ کرے کہ میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوں تو میں پیشنٹ ہوں. تو اس جی کانسیپٹ سے ان کو باہر نکالنا تھا, ان کو ایک پراپر زندگی کی طرف لے کر آنا, کہ زندگی میں کرالنگ کرنا. میرے دل کو بڑا دکھ ہوتا تھا جب میں اپنے ڈسیبل کمیونٹی کو کرالنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں, گھسیٹتے ہوئے دیکھتی ہوں زندگی میں. مقصد یہی تھا کہ وہ کرالنگ نہ کریں, وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اچھی زندگی گزاریں ود دیئر ویل چیئرز. جی. تو یہ تو آپ کا بہت نیک مقصد ہے, جو میں سمجھ سک رہی ہوں اس سے یہ کہ نہ صرف آپ ایک تو کسٹمائز ویل چیئر پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے ہائٹ, ویٹ اور ان کی ڈیزیز کے مطابق, اس کے ساتھ ساتھ آپ امپلائمنٹ دے رہے ہیں بہت سے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو جو آپ کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کام کر رہے ہیں پازیٹیو امیج پہ, مائنڈ سیٹ چینج کرنے پہ, کہ اس کو کسی بیچارگی کی طرف خدا نخواستہ نہ لے کے جائیں, کہ اگر ایک چیز کی تھوڑی سی ہنڈرنس ہے تو آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے ویل چیئر سے. تو ماشاء اللہ آپ ذہنی طور پہ ٹھیک ہیں, آپ
सब कुछ अचीव कर सकते हैं बाकी लोगों की तरह, जो कि ऑनेस्टली हमें बाहर के मुल्कों में अक्सर नजर भी आता है। हम उनको बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग नहीं देखते जो पाकिस्तान में एक माइंड सेट है। तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट है आपका कि अगर आप इस माइंड सेट को चेंज करें और लोग इसको एज ए डिवाइस यूज करें, आप कोई भी चीज यूज करते हैं अपनी मदद के लिए, तो उसमें व्हीलचेयर भी उसमें शामिल है और आपको उसकी मोबिलिटी को अगर आपको हेल्प कर रही है तो उसमें कोई हेल्प नहीं है, बल्कि आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आप माइंड के लिए काम कर रहे हैं। इसमें अब आपसे तक हमने, जी सॉरी जी मैं प्लीज। इसमें बताना चाह रही थी, इस वक्त तक हमने तकरीबन 150 2 साल के दरमियान अफराद बहादुर को ट्रेन किया है फॉर व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, और उनको सर्टिफाइड करवाया पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। और ये पाकिस्तान का पहला बैच है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो सर्टिफाइड हुआ है, जिनको व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग की सर्टिफिकेशन मिली है। इससे पहले कभी नहीं थी। तो इस तरह से उनके मतलब कि एम्प्लॉयमेंट की जो कनेक्टिविटी है वो बड़ी आसान हो गई है और वो ग्रुप सारा सर्टिफाइड हो गया। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट उनकी बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है व्हीलचेयर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी मैन्युफैक्चरिंग। ज्यादा हुए और उनकी एक स्किल भी आपने क्रिएट की और उसको पॉलिश किया कि वो फर्दर इसको इंशाल्लाह जी आगे भी ले कर सकते हैं। तो मिस जायदा, जी। आप स्पोर्ट्स व्हीलचेयर भी बनाती हैं, मैंने सुना था, उसके बारे में बताइए। स्पोर्ट्स व्हीलचेयर जो हमारे फिजिकल जो सॉरी हमारे जो अफराद बहादुरी पर्सन विद डिसेबिलिटी यूथ जो है वो बहुत ज्यादा ना मतलब इंटरेस्ट रखती है स्पोर्ट्स के अंदर। व्हीलचेयर क्रिकेट, व्हीलचेयर बैडमिंटन, व्हीलचेयर टेबल टेनिस, व्हीलचेयर बास्केटबॉल और व्हीलचेयर मतलब बिको बॉल, इस तरह से बहुत ज्यादा उनके उनको एनर्जी मिलती है उनके मतलब कि स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होने से, चाहे वो वुमेन विद डिसेबिलिटीज है चाहे वो मेल विद डिसेबिलिटीज है। तो इन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी थी इस बात की कि स्पोर्ट्स व्हीलचेयर नहीं थी। तो हमने स्पोर्ट्स व्हीलचेयर्स बनाना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स व्हीलचेयर पे भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर व्हीलचेयर और स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना डिजाइन की जाए तो उनसे उनके गिरने का खतरा होता है, इंजरी का खतरा होता है। तो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के लिए 2 व्हील छोटे पीछे भी लगाने होते हैं और व्हीलचेयर को थोड़ा सा फैलाना होता है। तो उस स्पेसिफिकेशन के साथ हमने स्पोर्ट्स व्हीलचेयर्स बनाई है, जिससे अफराद बहादुरी की पर्सन विद डिसेबिलिटीज यूथ की जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है उसमें बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट हुई है। माशाल्लाह। और कितनी स्पोर्ट्स व्हीलचेयर आप बना चुके हैं और प्रोवाइड कर चुके हैं, कोई आपके पास डेटा है? वैसे तो अब तक हम तकरीबन 5-6 हज़ार से ज़्यादा व्हीलचेयर्स दे चुके हैं और अपनी व्हीलचेयर्स भी हमारे पिछले तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर तकरीबन 2000 के करीब हम व्हीलचेयर्स दे चुके हैं और अभी भी हमारी 500 व्हीलचेयर्स और जा रही हैं पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में। माशाल्लाह। और इन सब पे मेड इन पाकिस्तान का स्टैम्प भी। सब पे मेड इन पाकिस्तान। तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी, तो वो लोग कि भाई यानी कि लोग कहते थे इसमें खास बात क्या है, तो हम कहते थे सबसे खास बात ये कि मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अपने अफराद बहादुर का इनिशिएटिव है और वो अपनी कम्युनिटी को मतलब कि सर्व कर रहे हैं विद दिस मतलब व्हील चेयर्स। तो इस तरह से मुल्क के अंदर प्रोडक्शन भी बेहतर हो रही है व्हील चेयर्स की और लोगों को क्वालिटी व्हील चेयर्स मिल रही है उनकी नीड के मुताबिक। बिल्कुल। तो मैं डोर आपसे ये भी स्टेप पे। पूछना चाहूँगी कि जब आपने स्टार्ट किया था ये इनिशिएटिव के बारे में सोचा और छोटे स्टेप से ये पोस्ट पहला जब आपने स्टेप किया, तो आपको सपोर्ट मिली अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, या आपको लगा कि शायद खवातीन के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं? किसी पॉइंट पे आपको ये फील हुआ या माशाल्लाह आपको मिलती रही सपोर्ट? सना इसमें बहुत अहम बात मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। मुझे कभी ये फील नहीं होता कि मैं डिसेबल हूँ, मुझे कभी ये फील नहीं होता मैं एबल हूँ, मुझे कभी ये फील नहीं होता कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। मुझे सिर्फ ये फील होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है और इस जिंदगी को मैंने अच्छे से गुजारना है, किसी पे बोझ नहीं बनना। और अपने जैसे तमाम कम्युनिटी मेंबर्स को भी यही मैसेज देना है कि अपने बच्चों की डिसेबिलिटी को बोझ मत बनने दें, इसको इंडिपेंडेंट करें, इसको एजुकेशन की तरफ लेकर आए, इनको स्किल्स की तरफ लेकर आए, रोजगार की तरफ लेकर आए और एक अच्छी जिंदगी है जो भी आपकी ये अपनी जिंदगी अपनी डिसेबिलिटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। मैंने एक चीज़ फील किया, हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत लोग हैं, बहुत मोहब्बत करती है हमारी गवर्नमेंट भी, हमारे इदारे भी, सब लोग। लेकिन शर्त यह है कि डिसेबल पर्सन थोड़ा सा अपने आप को भी मतलब बैगिंग से निकाल के, चैरिटी से निकाल के एक इंडिपेंडेंट जिंदगी की तरफ लेकर आए। तो यही वजह है कि जब मैंने इस तरह से जिंदगी को देखा तो मुझे बहुत मोहब्बतें मिली हैं सब दोस्तों की, और इन मोहब्बत ने मुझे मजीद इम्पावर्ड किया और मुझे मजीद रास्ते दिखाए और मैंने फिर अफराद बहादुरी के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव्स लिए पाकिस्तान में, मुल्तान भर में। माशाल्लाह, ये बहुत, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि आपने सिर्फ एक चैलेंज से नहीं, बहुत से चैलेंजेस को माशाल्लाह फेस किया और बहुत से लोगों के लिए आप एक राह खोली कि वो किस तरह नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकते हैं। एक चैलेंज है लेकिन उसको फेस करने का, उसको डील करने का या मैनेज करने का तरीका है, और उसके साथ साथ आपने करके दिखाया कि माशाल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहती हूँ जो कि शायद आपके इनिशिएटिव से रिलेटेड नहीं लेकिन आपकी जर्नी से जरूर रिलेटेड है। जो आपने शुरू में मेंशन किया कि आपको पोलियो वैक्सीन नहीं दी थी जब पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं।
جی بالکل جب مجھے پولیو ہوا تو میری مدر نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، تو صرف بخار ہوا تھا اور یہ بخار کے اگلے دن یہ چل ہی نہیں پائی، تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو پولیو ہو گیا اور اب یہ زندگی بھر نہیں چل سکیں گے، تو اور آپ نے ان کو پولیو کے قطرے پلانے تھے، تو اس وقت ڈاکٹرز کو اور مطلب کہ سراؤنڈنگ میں لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ پولیو ویکسینیشن بھی ہوتی ہے، اور اس وقت وہ جو پولیو ویکسین تھی وہ صرف مطلب کہ ڈاکٹرز کے پاس اسٹور ہوتی تھی، اور اس کے متعلق لوگوں کو زیادہ آگاہی نہیں تھی کہ پولیو ویکسین بھی ہوتی ہے، تو میری مدر یہ مطلب فیل کرتی تھی، ان کو بڑا کمی محسوس ہوتی تھی کہ شاید اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس طرح سے پولیو کی ویکسین بھی بچوں کو پلائی جاتی تو میں اپنی بیٹی کو ضرور پولیو ویکسین پلواتی، تو لیکن آج الحمدللہ چاروں طرف میں دیکھتی ہوں گورنمنٹ اتنا کام کر رہی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس کے اوپر بہت کام کر رہی ہے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ جی میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ ضرور پیرنٹس سے کوئی پھر تک میسج شیئر کرنا چاہتی ہوں گی کہ وہ اس جی چیز کو اگنور نہ کریں، کیونکہ ایک بہت جی اللہ کا شکر ہے کہ موسٹلی ہم نے اس کو اوور کم کر لیا پاکستان میں، لیکن کچھ جی ریشو اب بھی ہے جو اس کے اگینسٹ کام کرتے ہیں اور وہ پولیو ویکسینیشن نہیں ہونے دیتے بچوں کی، تو نہیں، وہ بڑی امید حیرانگی ہوتی ہے ضرور مجھے بہت زیادہ کہ جب میں سنتی ہوں کہ پولیو ویکسین نہیں پلائی جا رہی، اور جبکہ ڈور اسٹیپ پہ مطلب آپ کے پاس پولیو ویکسینیٹر آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلائیں، اور لوگوں میں تو بس اسی طرح کے ریومرز پھیلائے جاتے ہیں نا، جیسے کہ کووڈ ویکسین کے متعلق بات کی جا رہی ہے، میں نے کل بھی اپنی کووڈ کی ویکسینیشن کروائی ہے اور بڑے آرام سے کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ دیکھیں لوگوں نے کیسے کیسے ریومرز پھیلائے ہوئے تھے کہ یہ تو ویکسین پینے کے بعد یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن جو بھی کچھ ہے مطلب ہے کہ ہمارے لوگ بہت ہیومن ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں، بڑا کیئر کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیے ہیں ورلڈ لیول پہ گلوبل لیول پہ وہ ہماری صحت کے لیے ہماری بہتری کے لیے لے رہے ہیں، تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کوپریٹ کرنا چاہیے بالکل۔ مجھے کوپریٹ کرنا آخر میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی مس زاہدہ کہ آپ کچھ بتا سکتی ہیں اگر کوئی اس نوبل کاز میں آپ کا حصہ بننا چاہے، کسی طرح بھی آپ کو ریچ آؤٹ کر سکیں کوئی لوگ تو وہ آپ کو ڈونیٹ کر کے یا کسی بھی طرح آپ کو کچھ ہیلپ کر سکیں تاکہ یہ اور زیادہ لوگوں کے لیے آپ یہ کام کر سکیں۔ جی اس میں مس ثنا میں یہ چاہوں گی کہ جو ویل چیئر مینوفیکچرنگ کا ہم نے پروگرام ملتان میں شروع کیا ہے، ابھی یہ جی انیشیل سٹیج پہ ہے، ابھی اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں انہانس کرنی ہے، بہت ساری اکوپمنٹ ہمیں بہت سارے انفراسٹرکچر ہمیں اس میں چاہیے، اور خاص طور پہ پاور ویل چیئر جو سیریبل پالسی بچوں کے لیے جو بہت زیادہ سویئر ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرف بھی ہم نے جانا ہے، ابھی یہ ابتدا ہے، تو اس سارے کاز میں ہمارے دوست اگر ہمارا ساتھ دیں تو ہم مزید اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، یہ ویل چیئر زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہ ویل چیئر بن سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ افراد بہمادری کو اس میں روزگار ملے گا، یہ اتنا بڑا پروگرام ہے، تو اگر کوئی اس میں ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں اور خوشی ہوگی کہ اچھا ہے بہت جلدی یہ انہانس ہوگا، جو سفر ہمیں زیادہ دیر میں طے کرنا پڑے گا آپ دوستوں کی مدد سے اور آسان ہو جائے گا، تو اس کے تو لیے آپ یہ ہے کہ جی کانٹیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کوئی نمبرز ہیں آپ کی ویب سائٹ ہے یا کچھ آپ شیئر کر جی سکیں؟ ہماری مطلب ہے کہ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ بھی ہے www.ssp.org.pk، اور جی مطلب واٹس ایپ نمبر بھی ہے جو کہ میں اگر نوٹ کرنا چاہیں تو 0312955767، ٹھیک یہ ہے، یہ ہم کانٹیکٹ ضرور نمبر۔ انشاءاللہ اپنے پروگرام میں اسپیکر بھی چلا دیں گے تاکہ لوگ اس کو جی نوٹ کر سکیں اور آپ کے اتنے جی نیک کام کا حصہ بن سکیں۔ مس جی زاہدہ بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی پازیٹیو باتیں ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ نے ایک ایسا نیک کام شروع کیا جس میں آپ کو صوفہ کامیابی میں ملی، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آپ مدد کر سکیں اور لوگ خود آگے بڑھ سکیں، جیسے آپ نے کہا کہ اس بیماری کو یا کسی بھی قسم کی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہونے کو کوئی پرابلم نہ سمجھیں یا زندگی میں رکاوٹ نہ سمجھیں بلکہ آگے چلتے رہیں، تو اس کے لیے جی بہت بہت شکریہ آپ کا، ہماری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے جیسے جیسے آپ کا پروجیکٹ آگے چلتا رہے گا، اور آپ کے ٹائم جی دینے کے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ کے لیے دعا دوں ہیں، اللہ آپ کو اس میں مزید کامیاب کرے اور ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے لیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، ہمارے دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جلدی دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور ریئل لائف ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔